آج ایک عہد جو تمام ہوا، جی ہاں، استاد محترم ضیاء محی الدین صاحب ہمارے یعنی کہ بہت بڑے پاکستان کے سٹار، لیجنڈ سٹار جو آج ہم میں نہیں رہے، 91 سال کی عمر میں سٹار اور ہمارے ایک لیجنڈ ضیاء محی الدین صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک تھیوری کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک عہد کا نام ہے اور ایک تاریخ کا نام ہے جو ضیاء محی الدین نے اپنے فن سے، اپنے ادائیگی سے مرتب کی۔ الفاظ کی ادائیگی ہو، شیکسپیئر کا کلام ہو، اس کے ادائیگی کے جوہر دکھانے ہو، چاہے آنکھوں کی شرارتوں سے کسی کو سمجھانا ہو، تو اس میں ضیاء محی الدین سے بڑا نام کوئی تھا نہیں۔ جو وہ کر گئے خوب کر کے، جو نہ کر سکے وہ بھی تمام کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویلاگ کے ساتھ، ایک نئے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک عہد جو تمام ہوا، جی ہاں، استاد محترم ضیاء محی الدین صاحب ہمارے یعنی کہ بہت بڑے پاکستان کے سٹار، لیجنڈ سٹار جو آج ہم میں نہیں رہے، 91 سال کی عمر میں ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ ضیاء محی الدین صاحب کی تعریف کے لیے شاید میرے پاس ورڈز نہیں ہیں۔ یہ اس سال کی دوسری بڑی سیڈ نیوز ہے فنون لطیفہ سے اور فن کی دنیا سے۔ پہلے امجد السلام امجد صاحب اسی ویک میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ابھی وہ غم بلایا نہیں تھا ہم نے کہ فن دنیا کے ایک اور عظیم سٹار اور ہمارے ایک لیجنڈ ضیاء محی الدین صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ضیاء محی الدین صاحب کا میں کیا تعارف کراؤں، کیا بتاؤں آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں۔ جو لوگ ضیاء محی الدین صاحب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ضیاء محی الدین کی ایک لیگیسی کو سمجھے۔ ایک تھیوری کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک عہد کا نام ہے اور ایک تاریخ کا نام ہے جو ضیاء محی الدین نے اپنے فن سے، اپنے ادائیگی سے مرتب کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، چاہے پاکستان سٹیج ہو، چاہے انٹرنیشنل سٹیج ہو، دنیا کا جہاں جہاں فن نے اور جہاں جہاں فنون لطیفہ کے دیکھنے والے، سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہ ہمیشہ ضیاء محی الدین کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے۔ الفاظ کی ادائیگی ہو، شیکسپیئر کا کلام ہو، اس کے ادائیگی کے جوہر دکھانے ہو، چاہے آنکھوں کی شرارتوں سے کسی کو سمجھانا ہو، تو اس میں ضیاء محی الدین سے بڑا نام کوئی تھا نہیں۔ جو وہ کر گئے خوب کر کے، جو نہ کر سکے وہ بھی تمام کر کے۔ ضیاء محی الدین صاحب وہ ہے جس کے لیے امجد السلام امجد مرحوم نے بھی ایک الفاظ کہے تھے کہ ضیاء تیرے بعد کیا ہوگا، کس کو کیا خبر، دنیا فانی ہے، سب مٹ جائے گا لیکن ضیاء ایک ہی ہوگا جو دوبارہ نہ ہوگا۔ جس کے لیے انور مسعود صاحب جو کہ ایک بڑے تاریخی منفرد انداز رکھنے والے، طنز و مزاح کے امتزاج بادشاہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے مجموعے میں کہا تھا کہ ضیاء کے بعد شاید دنیا میں فن نہ ہو۔ جی ہاں، یہ وہی ضیاء محی الدین صاحب ہے جنہوں نے چاچا چھکن جیسے ڈرامے سے مشہور، جو ان کے کیریئر میں ایک یہ سیریز رہی، یہ ڈرامہ رہا پی ٹی وی پہ چلنے والا، جو ان کے لیے ایک پہچان بنا۔ ضیاء محی الدین کی شخصیت میں اداکاری بھی تھی، وہ ایک رائٹر بھی تھے، وہ ایک ڈائریکٹر بھی تھے، وہ ایک پروڈیوسر بھی تھے اور اس کے علاوہ بہت اچھے انسان تھے۔ ان سے جو لوگ ملتے تھے، جن لوگوں کا ملنا ہوتا تھا، وہ بتاتے تھے کہ ضیاء محی الدین چاہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، پہننا ہو، بات کرنے کا انداز ہو، اس میں سب میں ایک جھلک ہوتی تھی ادب اور احترام کی، ادب و آداب کی، تمیز و تمدن کی۔ وہ پاک برصغیر اور پاک و ہند کی اگر آپ بات کریں تو ان لیجنڈز میں سے ایک لیجنڈ تھے ضیاء محی الدین۔ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک 44-45 ایئرز میں اتنا ساؤنڈ وائز ادائیگی کرنے والا اور اتنا اس ادائیگی میں
وائس کو کنٹرول کرنے والا انسان، جس میں اس کو اپنی ڈیپنس اور ڈیپتھنس کا پتہ ہوتا تھا کہ کہاں پر جا کے میں نے ورڈ کو نیچے لانا ہے، کہاں پر جا کے ورڈ کو اوپر لے کے جانا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ناظرین ایسا انسان نہیں دیکھا۔ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے ضیاء محی الدین صاحب کو پاکستان میں ان کی خدمات کے اوپر۔ آپ کی 3 شادیاں تھیں ان کی، اور تینوں جو شادیاں تھیں، پہلی جو بیوی کا نام تھا وہ شاید میں آپ کو بتا دوں سرمد زمانی تھا۔ اس کے بعد جو ان کی شادی ناہید صدیقی، جو کہ پاکستان کا ایک اور بڑا نام ہے، وہ بھی پاکستان کی لیجنڈ ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں کلاسیکل کی، تو کلاسیکل ڈانس سے لے کے کلاسیکل فن میں ان کا بہت بڑا نام و مقام رہا۔ اور تیسری شادی جو ان کی رہی ہے، جو آخر تک ان کے ساتھ ہی، عذرا محی الدین، جو شوبز سے جن کا تعلق ہے، اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں ان کا بہت گہرا مقام ہے، بہت سارے ڈراماز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ وہ ان کی تیسری بیوی تھی۔ ضیاء محی الدین صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے۔ اس دور میں مارشل لا کے دور میں بھی انہوں نے جو بھی کہا، جتنا بھی کہا، خوب کہا۔ کبھی وہ قید و صحبت کی پابندیوں سے وہ آرا نہیں ہوئے، نہ وہ گھبرائے۔ ہمیشہ انہوں نے خدمت کی ہے، ایک اچھے اور صحیح پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک نیشنلزم کو، پاکستان کے نیشنلزم کو بلند کیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں بھی ان کا فن گیا۔ اگر ہم باہر کے یو کے کی بات کریں، ہم کینیڈا کی بات کریں، ان کے مداح جہاں جہاں بھی ہے دنیا میں، آج وہ بہت اداس ہیں۔ ضیاء محی الدین صاحب کی ڈریسنگ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے تھوڑا سا کچھ پہننے کا کوئی طریقہ یا پہننے کا کوئی ڈھنگ سیکھا ہے تو وہ ضیاء محی الدین صاحب کی پرسنالٹی سے سیکھا۔ میری ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی زندگی میں الحمراء آرٹ کونسل میں، تو میرے لیے وہ بہت ہی یادگار لمحہ تھا جب میں ان سے ملا۔ ان کی شخصیت اتنی باروب شخصیت تھی ناظرین، کہ اور اتنی قدآور شخصیت کے مالک تھے، اور اتنی سافٹ شخصیت کے مالک تھے، اور اتنی قدرت نے ان کے اوپر، اتنے کرازمیٹکلی وہ اتنے پرسنالٹی وائز چھائے تھے کہ ان کے ساتھ جو ملتا تھا ان کے زیر اثر ہو جاتا تھا۔ میں نے وہ ملاقات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ضیاء محی الدین آج اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ساتھ ان کا جو عہد تھا وہ تمام ہوا ہے۔ شاید اب کوئی امجد اسلام امجد نہیں ہوگا، شاید کوئی اب ضیاء محی الدین نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ سے ضیاء محی الدین صاحب کی خدمات کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اب وہ جہاں بھی ہیں، جس دنیا میں بھی چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمارے پاس ضیاء محی الدین صاحب کے طرح کے اور بھی لوگ آئیں سے ہم سیکھنے کے اور سننے کے لیے فیض یاب ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آج وہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن آج کا اسپیشل پروگرام جو ضیاء محی الدین صاحب کو ٹریبیوٹ کیا تھا میں نے، ان کے لیے تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔